السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الملک آیات مقدسہ 19 تا 22 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ بڑی اہم تربیت اللہ رب العزت ہماری فرما رہے ہیں، ارشادات عالیہ سے نواز رہے ہیں کہ اے انسانوں غور کرو، یہ اللہ نے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی اور زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، پست کر دیا، تم اس کے اوپر چلتے ہو، رہائشیں بناتے ہو، سفر کرتے ہو، ان کو کھودتے ہو اور اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہو، اور پھر وسائل رزق تلاش کرتے ہو۔ تمام تر رزق اللہ نے زمین میں رکھا ہوا ہے، تو تم پھر بھی اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، بڑے نڈر ہو، بے خوف ہو۔ اتنی عظیم ہستی، بابرکت، تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، تم اس سے پھر بھی بے خوف ہو، تم ڈرتے نہیں اس سے؟ اگر وہ خدا ایسے کرے کہ آسمان سے کوئی بارش برسائے پتھروں کو، تو کیا کرو گے؟ زمین میں لرزہ پیدا ہو جائے، زلزلہ آ جائے، زمین پھٹ جائے اور تمہیں زمین میں دنسا دے تو کیا کرو گے؟ اور سبحان اللہ، اللہ یہ بات ایسے نہیں کر رہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آپ اس تاریخ سے عبرت حاصل نہیں کرتے، سبق نہیں سیکھتے؟ میرے عزیزو، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط، ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا ہے پیچھے تفصیلاً آپ پڑھ چکے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ میرے اس عذاب سے نہیں ڈرتے، جس عذاب کے بارے میں ابھی ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے کہ وہ عذاب اس طرح کا ہوگا، اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور۔ وہ جہنم، جب یہ لوگ جائیں گے مجرمین جہنم میں، تو وہ ان کو دھاڑے گی، شاید جیسے شیر دھاڑتا ہے۔ خوفناک منظر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور اچھل رہی ہوگی کہ آؤ میرے پاس، جلدی آؤ۔ اور اللہ رب العزت اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے کہا جائے گا دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور ان کو زمین میں ڈال دیا جائے گا۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اس جہنم میں ڈال دیا جائے گا، سخت ترین عذاب کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہ پھر بھی بے خوف ہے۔ آج بھی اسی تسلسل میں اللہ رب العزت ہماری تربیت فرماتے ہیں، اپنی تخلیقات کا ارشاد فرماتے ہیں۔ اولم یراؤ، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ الی الطیر، پرندوں کی طرف۔ آسمان اور زمین، اس پہ اللہ رب العزت نے
ارشاد فرما دیا یہ میری ہیں، یہ سب کچھ میرا ہے۔ اب ان پرندوں کو دیکھو جو آسمان اور زمین میں اڑ رہے ہیں، اور فوقہم آپ کے اوپر اڑتے ہیں، صافات و یقبضن، بڑے ترتیب کے ساتھ اڑتے ہیں صف بندی میں، اور پروں کو ہلاتے ہیں، کبھی بند کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کیا اللہ کی قدرت ہے؟ وہ پرندہ کو نیچے نہیں گرتا اور بڑی ترتیب کے ساتھ اڑ رہا ہے۔ یہ پرندہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اس میں اڑنے کی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، کس نے تھاما ان کو نہیں تھاما الا الرحمن، مگر رحمان نے۔ رحمان کے علاوہ کوئی ان کو تھام سکتا ہے؟ وہ کسی سہارے کے بغیر پرندے اڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہی ذات اقدس ہر چیز کو دیکھتی ہے، اس کی نگاہ میں ہے، اسی کے کنٹرول میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر اور غور کرو، امن ھذا الذی ھو جند لکم، بھلا وہ کون ہے جو فوج ہے تمہاری مدد کرے؟ جند، لشکر، کوئی لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ینصرکم من دون الرحمن، اللہ کے علاوہ کوئی مدد تمہاری کر سکتا ہے؟ کتنی خوبصورت مثالیں دی ہیں اللہ نے۔ ان الکافرون الا فی غرور، یہاں پر ان کا معنی نہیں ہے الکافرون کافر، الا آ گیا حرف استثناء، یہ نہیں ہے کافر مگر بہکاوے میں، غرور میں ہے، دھوکے میں ہے، تکبر ان کے اندر آ چکا ہے۔ ان کے اندر صرف غرور، صرف تکبر، صرف من پسند خواہشات، خود ساختہ خیالات، کفر، شرک، نفاق، انفرادی اغراض۔ پھر آگے سوچئے، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، سبحان اللہ، بھلا کون ہے؟ اللہ امن کے ساتھ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں توجہ دلانے کے لیے، کون ہے جو یرزقکم، رزق دے تم کو، ان امسک رزقا، اگر اللہ اپنا رزق روک لیں، یہ جو اللہ روزی دے رہے ہیں، زمینی وسائل، زمین اور زمین کو پست کر دیا ہے، یہ اللہ روک لیں تو کون ہے جو تمہیں رزق دے گا؟ اور اتنے بیوقوف ہیں، کم عقل ہیں، لیکن اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے۔ بل لجوا فی عتو و نفور، یہ دنسے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، کس میں؟ شرارت میں اور نفرت میں، یعنی بغیر سوچے سمجھے مخالفت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سچی جماعتوں کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کی بالادستی نہیں چاہتے۔ اتنے دلائل کے باوجود بھی ان کی عقل پر غور و فکر نہیں ہوتا۔ اور بڑی پیاری بات، توجہ کیجئے میرے عزیزو، افمن یمشی مکبا علی وجہہ، دو آدمیوں کی اللہ مثال دے کے ہمیں تربیت فرما رہے ہیں۔ ایک مثال تو یہ ہے کہ ایک آدمی اوندے منہ کے بل، ہاتھ نیچے، منہ نیچے، سر اور ٹانگیں اوپر، سر نیچے، اور چل رہا ہے، راستہ بھی ہموار نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ چل سکتا ہے؟ کیسے چلے گا بتائیے؟ اللہ وہ مثالیں دیتے ہیں میرے عزیزو جو پریکٹیکل مثالیں ہیں، عوامی مثالیں ہیں، عام آدمی سمجھ سکتا ہے۔ تو زمین پہ جب تم چلتے ہو تو کیا منہ نیچے کر کے چلتے ہو یا اوپر کر کے چلتے ہو؟
اگر ایک شخص منہ نیچے کر کے چلے، ٹانگیں اوپر کرے اور راستہ بھی ہموار نہ ہو تو چل سکتا ہے وہ؟ یا دوسری شکل کیا ہے؟ ایک وہ شخص جو بالکل سیدھا کھڑے ہو کے چلتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، راستہ بھی ہموار ہے، صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، منزل کا بھی اس کو پتہ ہے، منزل کے لیے اس نے وسائل بھی جمع کیے ہوئے ہیں، وہ جدوجہد کرتا ہے، تو منزل تک کون پہنچے گا؟ ظاہر ہے معمولی سی عقل بھی، بلکہ عام جانور بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ منزل پر وہی پہنچے گا جس کو راستہ نظر آتا ہے، منزل پر وہی پہنچے گا جو تمام تر تحفظات کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، راستہ ٹیڑھا نہیں ہے، اگر ٹیڑھا ہے تو اس کا فہم ہے اس کو۔ یہ اللہ نے مثال دی، آفمن یمشی، ذرا غور کیجئے، بھلا ایک جو شخص چلے مکبن علی وجہہ، اوندا ہو کر اپنے منہ کے بل، اہدی، وہ سیدھی راہ پائے گا، ام من یمشی، یا وہ شخص جو چلتا ہے سویاً سیدھا، علی صراط مستقیم، اور راستہ بھی سیدھا ہے۔ جس کا راستہ سیدھا ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، تو کون منزل تک پہنچے گا؟ ایک وہ سچی جماعتیں ہیں، سچے انسان ہیں جو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ نے صراط مستقیم بتا دیا، سیدھا راستہ بتا دیا، اور اس پر ایک باقاعدہ پروگرام دے دیا کہ اس کا یہ پروگرام ہے، یہ نظریہ ہے، یہ فلسفی ہے، یہ عملی جد و جہد ہے، اور یہ اس کا ہدف ہے۔ دنیا میں اللہ کی بالادستی ہے، دنیا میں اللہ کا سسٹم غالب کر کے، عدل کا نظام غالب کر کے، عدل کا سیاسی اور معاشی نظام غالب کر کے امن قائم کرو، خوشحالی قائم کرو، ایجادات حاصل کرو، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ اگر اس پہ چلو گے تو منزل پاؤ گے، اور پھر آخرت میں بھی کامیابی، جنتیں ملیں گی۔ یا کجی والا راستہ ہے، ٹیڑھا راستہ ہے، شیطانی راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے، کفر، شرک اور نفاق کا راستہ ہے، انفرادیت کا راستہ ہے، ایک خاص مافیا کو غالب کرنے کا راستہ ہے، ظلم کے نظام کو غالب کرنے کا راستہ ہے۔ یہ سب ٹیڑھے راستے ہیں، اس سے منزل پالو گے، عارضی فائدہ ہو سکتا ہے، جزوی فائدہ ہو سکتا ہے، یاد رکھیے مستقل فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں سچا راستہ، صراط مستقیم جو ہے اس کا فہم عطا فرمائے، گمراہی سے محفوظ فرمائے، کفر، شرک اور نفاق سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔